خالد صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب میں سعودیہ میں کام کرتا ہوں، میری بیوی انڈیا میں رہتی ہے، میں بہت پریشانی میں ہوں، ہمارے ازدواجی تعلقات میں دراڑ پڑی ہوئی ہے، وہ میری کوئی بات بھی نہیں سنتی۔ دیکھو مسائل سے کیا پتہ چل رہا ہے، کچھ کی ہو نہیں رہی ہے، جن کی ہو گئی ہے ان کے یہ مسئلے۔ ازدواجی تعلقات میں دراڑ پڑی ہوئی ہے، وہ میری کوئی بھی بات نہیں سنتی، دبان درازی بہت کرتی رہتی ہے، میں نے کئی دفعہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھتی ہے، میں اسے مہینوں باتیں کرنا چھوڑ دیتا ہوں لیکن اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، میری اس سے کسی بات پر بحث ہوئی میں ناراض ہو گیا، میں نے اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دی، 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے لیکن اس اللہ کی بندی کو اس پر کوئی افسوس نہیں ہوا، اس نے مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، رمضان آیا، عید آئی اور چلی گئی، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہا، اس کا اور بچوں کا خیال رکھتا تھا، آج 3 ماہ بعد میں نے اسے کال کی، وہ پھر مجھ سے جھگڑنے لگی اور اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا، یہاں تک کہ میں نے اس سے کہا وہ مجھ سے الگ ہو جائے لیکن اس نے کہا وہ نہیں ہوگی اور کہا تم جیسے بھی رہنا چاہتے ہو رہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہا کہ اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو شوق سے کرو لیکن وہ مجھ سے الگ نہیں ہونا چاہتی، بس اس معاملے میں اسلامی نقطہ نظر سے رہنمائی فرمائیں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ بھائی بات یہ ہے کہ دو طرفہ بیان سنے بغیر مشورہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا، باقی شریعت نے آپ کو یہ رائٹ دیا ہے کہ اگر وہ نہیں رہنا چاہتی، یعنی وہ طلاق نہیں لینا چاہتی مگر آپ کے حقوق بھی ادا نہیں کرنا چاہتی تو آپ کے پاس آپشن ہے، آپ ڈیورس بھی دے سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں اس کو، کہیں اور شادی کر لیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، یہ آیت تو نازل شوہر کے بارے میں ہوئی ہے لیکن بیوی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ اگر بیوی حقوق ادا نہیں کرنا چاہ رہی تو آپ اس سے کہہ دیں بھائی ٹھیک ہے تم ڈیورس میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اور اگر تم رہنا چاہتی ہو تو پھر ٹھیک ہے رہ لو، تو پھر میں ایک اور شادی کر رہا ہوں، تم اپنے لائف انجوائے کرو، ہم طلاق کے بغیر بس ایسے ہی رہ لیتے ہیں، تو وہ آپ کو اللہ نے پورا اختیار دیا ہے، آپ ڈیورس دینا چاہیں ڈیورس دے سکتے ہیں، بچوں کی خاطر اس کو رکھنا چاہیں، خرچہ پانی دینا چاہیں خرچہ پانی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں خرچہ نہیں دوں گا تمہیں چونکہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہی ہو تو اور تم طلاق لینا چاہتی ہو تو چھوڑ دوں گا میں تمہیں، تو پھر بھی نہیں کسی بات تو آپ خرچہ بھی روک سکتے ہیں، تو یہ آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ جو مرضی طے کر لیں سب طرح جائز ہے۔ پہلی کوشش تو یہی کریں کہ تمیز سے محبت سے رہیں، دونوں نہیں رہنا چاہ رہی وہ نہیں یا آپ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو پھر جس چیز پہ بھی ایگری ہو جائیں شریعت میں اجازت ہے، تو کہ بھائی ایک گھر میں ہم رہ لیں گے بس منہ نہیں دیکھیں گے ایک دوسرے کا، ٹھیک ہے چلو یہ ہر طرح سے آپ سلوک کر کے رہ سکتے ہیں، آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن عورت گناہ گار ہوگی اگر وہ شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی، یہ خوب سمجھ لیں، اس پر لازم ہے کہ جب شوہر کے بیسک حقوق شوہر سے لے رہی ہے تو اس پر شوہر کی اطاعت کرنا لازم ہے، وہ تو آخرت کے لحاظ سے تو برباد کر رہی ہے اپنے آپ کو، لیکن ایک اصول سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کریں کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے، تو بڑی مصیبت طلاق ہے، چھوٹی مصیبت یہ ہے کہ بغیر طلاق کے رہتے رہو، اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں جی بغیر طلاق کے رہنا زیادہ بڑی مصیبت ہے، طلاق چھوٹی مصیبت ہے، تو پھر طلاق کا فیصلہ کیا جائے، تو یہ فیصلہ آپ خود کریں گے کہ بڑی مصیبت کیا ہے چھوٹی مصیبت کیا ہے، تو کون سی مصیبت کو برداشت کرنا ہے کون سی کو برداشت نہیں کرنا، یہ فیصلہ اٹس اپ ٹو یو، یہ آپ پر ہے۔